جہاں تک گوشت کی تقسیم کا تعلق ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ رشتہ داروں کو، ایک حصہ غریبوں مسکینوں کو اور ایک حصہ خود. لیکن اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو کچھ نہ بھی دے اور پورا خود رکھنا چاہے تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی لازم نہیں ہے، فرض کے درجے میں نہیں ہے کہ دوسروں کو ضرور دیا جائے. اور اس کے برعکس اگر کوئی شخص خود کچھ بھی نہیں رکھنا چاہتا، سارا ہی تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھی رخصت ہے. یعنی اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ انسان ان 3 حصوں کے بغیر کچھ اور کر نہیں سکتا. بہتر یہی ہے کہ آسان طریقے سے خود بھی رکھے، دوسروں کو بھی دے، رشتہ داروں کا بھی خیال رکھے، ضرورت مندوں کا بھی رکھے. لیکن اگر ایسا نہ کیا جا سکے، اس تقسیم میں کوئی فرق آ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. قربانی کا گوشت خود بھی کھانا چاہیے اور دوسروں کو بھی دینا چاہیے. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، پس اس میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں. کچھ لوگ قربانی کا گوشت خود نہیں کھاتے جبکہ خود کھانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَكُلُوا مِنْهَا. کئی دن تک کھا سکتے ہیں، رکھ بھی سکتے ہیں، فریز بھی کر سکتے ہیں، اس کا شوربہ بنا کے پی سکتے ہیں، اس کو جتنی بھی ریسیپیز آپ کو آتی ہیں ان سب کو ٹرائی کر سکتے ہیں. کچھ بھی کھانا اس میں سے منع نہیں. لیکن یہ نہ کریں کہ لیگز اپنے لیے رکھ کے ان کو روسٹ کروا لیں اور باقی جو ہیں جو آگے پیچھے کا ہے وہ ربز وغیرہ وہ تقسیم کر دیں. جو قربانی کا گوشت ہے اس کے سب کے برابر ٹکڑے ہونے چاہیے. اللہ یہ کہ اگر آپ اپنے خاندان والوں کو یا گھر والوں کو سب کو جمع کر کے کھا پی رہے ہیں تو پورا بکرا اگر گھر میں ہی دعوت میں کھلایا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، پھر جیسے بھی چاہیں پکائیں. لیکن تقسیم کرتے وقت یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اچھا گوشت خود رکھ لیا جائے اور ایسا ویسا بس غریبوں کو دے دیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے گوشت تقسیم بھی کیا کرتے تھے. عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ اور ایک اور آدمی منا کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا گوشت تقسیم کر رہے تھے. اور تقسیم میں ایک تو رشتہ داروں وغیرہ کو دینا ہوتا ہے، یعنی گفٹ کے طور پر دینا، اور ایک صدقہ کرنا بھی ہوتا ہے، یعنی غریبوں کو دینا. آپ نے فرمایا خود کھاؤ، ذخیرہ کر لو اور صدقہ کرو، یعنی 3 حصے بن جاتے ہیں نا ایک طرح سے. فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا، یہ 3 الفاظ آتے ہیں صحیح مسلم میں. پھر اسی طرح لوگوں کا جب جمگٹا ہو جائے تو پھر تقسیم کر دینا چاہیے سارا کچھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ قربانی کے دن ایک قافلہ آ گیا تو آپ نے فرمایا 3 روز تک کا گوشت رکھو، باقی جو بچے صدقہ کرو. یعنی بہت زیادہ اپنے لیے مت رکھو، صرف 3 دن تک جو کھا سکتے ہو بس وہ رکھو. تو آپ نے لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے، ضرورت مندوں کی کثرت کی وجہ سے قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنے سے منع کر دیا، اسے تقسیم کرنے کا حکم دیا، اگرچہ بعد میں اس کی اجازت دے دی تھی رکھنے کی. مثلا اگر اس سال سیلاب ہے اور سیلاب زدگان کو زیادہ ضرورت ہے تو پھر وہاں زیادہ دے دینا چاہیے اور خود کم کھانا چاہیے، اپنے ذخیرہ کرنے کے لیے کم رکھنا چاہیے. اسی طرح اگر آس پاس بھوک اور مفلسی ہو، غربت ہو، فقر ہو تو اس صورت میں قربانی کا گوشت ذخیرہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے فریزرز میں نہیں رکھنا چاہیے. سلمہ بن الاکوع نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تم میں سے قربانی کی تو تیسرے دن وہ اس حالت میں صبح کرے کہ اس کے گھر میں قربانی کے گوشت میں سے کچھ بھی بچا ہوا نہ ہو. یہ کس صورت میں؟ جب غریب فقیر بہت ہوں. دوسرے سال صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم اس سال بھی وہی کریں جو پچھلے سال کیا تھا کہ 3 دن تک بس قربانی کا گوشت رکھیں؟ آپ نے فرمایا کہ اب کھاؤ، کھلاؤ اور جمع کرو، کیونکہ اب اس سال اس طرح لینے والے لوگ نہیں ہیں. تو حالات کے بدلتے ہوئے احکام بھی بدل گئے. فرمایا پچھلے سال تو چونکہ لوگ تنگی میں مبتلا تھے اس لیے میں نے چاہا کہ تم لوگوں کی مشکلات میں ان کی مدد کرو، اور اس سال وہ تنگی نہیں ہے تو اس لیے کھا بھی سکتے ہو، دے بھی سکتے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ذخیرہ بھی کر سکتے ہو. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی قربانی کا گوشت منا کے بعد 3 دن سے زیادہ نہیں کھاتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دے دی اور فرمایا کہ کھاؤ اور توشے کے طور پر ساتھ بھی لے جاؤ. چنانچہ ہم نے کھایا اور زاد راہ کے لیے بھی رکھا.
ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا. ایک مرتبہ میں کسی سفر پر چلا گیا. جب واپس آیا تو بقرعید کو بھی کچھ دن گزرے تھے تو میری بیوی گوشت میں پکے ہوئے چقندر لے کر آئی. میں نے پوچھا یہ گوشت کہاں سے آیا؟ اس نے بتایا کہ قربانی کا ہے. میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں 3 دن سے زیادہ کھانے سے منع فرمایا تھا. تو میری بیوی نے کہا کہ آپ نے اس کے بعد اجازت دے دی تھی. تو میں نے اس کی بات نہ مانی اور اپنے بھائی قتادہ بن نعمان کو بھیجا جو ایک بدری صحابی تھے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی شخص سے مسئلہ پوچھ کر آئے. تو جب وہ کسی سے پوچھ کر آئے تو انہوں نے کہا کہ جو تمہاری بیوی نے کہا ہے وہ صحیح کہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اس کی اجازت دے دی تھی. تو ان احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی کا گوشت ذخیرہ کیا جا سکتا ہے, اور جب تک چاہے انسان ذخیرہ کرے, اس کے لیے کچھ دنوں کی یا مہینوں کی کوئی مدت مقرر نہیں کی گئی. بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا, قبرستان جانے سے منع کیا تھا, اب تم ان کی زیارت کیا کرو, یعنی اپنے عبرت کے لیے جایا کرو. اور میں نے تمہیں 3 دن سے اوپر قربانیوں کے گوشت رکھنے سے منع کیا تھا, اب تم جب تک چاہو رکھ سکتے ہو. تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وقتی طور پر ممانعت کی گئی تھی اور اس کے بعد اجازت دے دی گئی. اور آج بھی اگر وہ حالات پیدا ہو جائیں جو ممانعت کے وقت کے تھے تو پھر ہم خود سے خود اپنے لیے ممانعت کر لیں. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرمایا تھا. لوگوں نے آ کر عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے بال بچے بھی تو ہیں. اس پر آپ نے فرمایا, تم بھی کھا سکتے ہو, ذخیرہ بھی کر سکتے ہو, اور عمدگی کے ساتھ ذخیرہ کرو. تو فائنل بات کیا ہوئی؟ عمدگی کے ساتھ ذخیرہ. عمدگی سے مراد کیا ہے کہ جب دیکھیں کہ ضرورت مند باہر زیادہ ہے تو زیادہ باہر دے دیا جائے, جب دیکھا کہ ضرورت مند گھر میں زیادہ ہے تو گھر میں دے دیا جائے.